بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز ساتھیوں، عزیز بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے دین کی نسبت پر جمع فرمایا. یہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، کیونکہ نسبت بدلنے سے فضیلتیں بدل جاتی ہیں، احکام بدل جاتے ہیں. دنیا کی نسبت پر جڑنے والوں کے لیے کوئی نام نہیں، چاہے مجمع کثیر ہو. دین کی نسبت پر جڑنے والوں کے لیے بہت ہی نام ہے، حتیٰ کہ فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں. رحمتیں نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ان کے چرچے کرتے. بہت فضائل ہے، اس لیے فضائل کا استحضار ضروری ہے عمل کی استقامت کے لیے. جن اعمال میں پابندی مطلوب ہو ان کے فضائل کا استحضار بھی ضروری ہے. اس پر اللہ کیا دیکھا؟ کیونکہ انسانی نفس اور دل حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے. دنیا کی بھی لالچ ہوتی ہے، آخرت کی بھی لالچ ہوتی ہے. آخرت کے فضائل کا استحضار اتنی کثرت سے ہو کہ دنیا کی لالچ ختم ہو جائے، آخرت کی لالچ دلوں میں زندہ ہو جائے. اس لیے عمل پر فضائل کا استحضار. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی محنت یعنی ایمان کی محنت ہمیں عطا کی. اس محنت سے ایمان بنتا ہے، اس محنت سے ایمان بچتا ہے، اور اس محنت سے ایمان امت میں زندہ ہوتا ہے. جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. اسی لیے سب سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے اسے ہے جو ایمان والا نہ ہو. جو ایمان والا نہ ہو اس کی سب سے بڑی سزا ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ کیوں؟ چونکہ اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس سے وہ دور تھا، عالی اور خالی تھا. اور اگر کوئی یہ کہے ایک کافر کے کفر کے 70 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 50 سال، پھر ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کافر اپنے کفر پر خوش ہے، راضی ہے. اگر ان کو ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے تو ہمیشہ کفر پر باقی رہیں گے. اس وجہ سے ان کی سزا بھی ہمیشہ کی تجویز کی گئی.
سب سے بڑا حکم اللہ کا ایمان ہے، سب سے بڑا حکم، اس کے مخاطب سب ہے، انبیاء بھی مخاطب، صحابہ بھی مخاطب، تابعین بھی مخاطب، تبع تابعین بھی مخاطب، قطب، ابدال، غوث، قلندر، سارے ولایت کے درجات والے سب ایمان کے مخاطب ہیں، اور امت کا امیر، غریب، ملازم، تاجر، امت کا ادنا، اوسط، اعلیٰ، ہر قسم کا طبقہ ایمان کا مخاطب ہے۔ ایمان تمہیں لانا ضروری ہے، بلکہ بچے کو بھی ایمان کا تعارف کرایا جا رہا، اللہ اس کے دل میں اتارا جا رہا اذان دے کر۔ ہاں کہ بھئی ایمان کا تعارف ہو جائے، اس لیے پہلے اذان دے دو۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے میری کشف کی آنکھوں نے دیکھا جس بچے کے کان میں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے اس کے دل پر اللہ کا نام نشر ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اور جس بچے کو آگے جا کر مرتد ہونا ہے اللہ کا نام اس کے سینے میں اور دل میں نقش نہیں ہوتا ہے۔ تو بچے کو بھی ایمان کی مشق کرائی، ہاں بزرگوں کو بھی ایمان کی مشق، دنیا سے جانا ایمان کی مشق کے ساتھ، کلمے کے ساتھ جانا، ایمان کے ساتھ جانا، کوئی عبادت کا مطالبہ نہیں موت کے وقت، ایک عبادت ہے ایمان، اس کو لے کر جا۔ ہاں موت کے بعد مطالبہ سوالات الگ چیز ہے، لیکن مرنے کے وقت مطالبہ ہے کلمہ پڑھ کے جا، کلمہ لے کر جا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جس کا انتقال اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی گواہی دیتا، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو ہر ایک سے مطالبہ ہے ایمان کا، ہر ایک سے مطالبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مطالبہ سب سے رکھا، ہر حالت میں رکھا، ہر جگہ رکھا۔ نماز کے مخصوص اوقات، روزے کے مخصوص اوقات، زکات کے مخصوص اوقات، لیکن ایمان کا کوئی مخصوص وقت نہیں، 24 گھنٹے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ ہاں ہمیشہ حالت عذر میں نماز معاف ہے، ایمان کسی عذر میں معاف نہیں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اس لیے علماء کہتے اگر کسی کو مجبور کیا جا رہا کلمہ کفر کے بولنے پر تو زبان سے اجازت ہے، اگر جان کا ڈر ہو، لیکن ایمان کا دل میں ہونا شرط ہے۔ ایمان کے حکم سے وہ بھی بری نہیں ہے، اسے بھی ایمان کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر شعبے کو ایمان کی ذمہ داری دی، اللہ کی طرف سے ملی کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے، نبی پر ایمان رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ ایمان کو سمجھایا، ایمان کو 24 گھنٹے فرض کیا ہے۔ اس لیے حقیقت میں ایمان کے بول وہ ضروری ہے۔ علماء نے لکھا مذاق میں بھی ایمان کے خلاف بول بولنا جائز ہے، مذاق میں بھی، ایمان متاثر نہ ہو جائے، ایمان متاثر نہ ہو جائے۔ خوشی میں بھی ایمان کے بول، غمی میں بھی ایمان کے بول۔ اس لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے امت میں 2 چیزیں جاہلیت کی باقی رہیں گی، ایک چیز کسی کے نسب پر تانا دینا، اور دوسری چیز نوحہ کرنا، یعنی مرنے والے کی برائی بیان کر کے رونا۔ علماء نے لکھا نوحہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیوں؟ چونکہ ایمان کے خلاف بول رہے کہ رونے والی کہے گی اس سے مرنا تھا، اللہ کو یہی دکھا تھا، اللہ نے اسے ہی لے جانا تھا۔ یہ سب بول ایمان اور ایمان اور یقین کے خلاف ہے۔ اس لیے کسی حالت میں ایمان سے بری نہیں ہم، تنہائی میں، مجمع میں، خوشی میں، غمی میں۔
مسجد میں، مسجد کے باہر، سفر میں، حضر میں، بیت الخلا میں بھی مکلف ہے. ہاں ایمان کے وہاں بھی ایسا نہیں کہ ایمان والے، وہاں بھی ایمان ہے. دیکھو ایک بات سمجھنا، جہاں پر ایمان کا حکم ہے وہاں پر ایمان ہے. جہاں پر ایمان کا حکم لاگو ہوتا گویا کہ ایمان تو ہے. شریعت کی طرف سے کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا گیا جہاں پر ایمان، دین اور شریعت کا حکم اس مکلف پر لاگو نہ ہوتا، اس مکلف پر لاگو نہیں ہوتا. بیت الخلا کر رہا وہاں بھی احکام اسلام کا مکلف ہے. بیت الخلا کر رہا مکلف ہے. ہمارے نبی نے فرمایا بیت الخلا جا الٹے پیر سے، وہاں پر بیٹھو الٹی جانب ٹیک دے کر، سہارا دے کر. ہمارے نبی نے فرمایا استنجا سے پہلے پتھر استعمال کرو، ٹیشو پیپر استعمال کرو. وہاں بھی ایمان کا حکم لاگو ہو رہا. کوئی اگر تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، یہ بھی ایمان سے خالی نہیں، ایمان کے حکم کا مکلف ہے. ہاں ہمارے نبی فرمانے تنہائی میں برہنہ مت ہوا کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. کرامن کاتبین، کرامن کے معنی آتے عزت والے، اور کاتبین کے معنی لکھنے والے. یہ فرشتوں کی صفات ہے، صفات ہے، نام نہیں ہے. ان کا نام روایتوں میں نہیں آیا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، صرف ان کی صفت آئی عزت والے کرامن کاتبین ہیں تمہارے ساتھ، جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، ہر عمل کو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کرامن کاتبین کافر کے ساتھ بھی ہے. کرامن کاتبین کافر کے ساتھ بھی ہے. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. کافروں سے خطاب ہے یہاں پر کہ تم دین کی تکذیب کرتے، حالانکہ تمہارے پاس فرشتے ہیں جو تمہارا ہر عمل لکھتے. علامہ سیوطی نے لکھا ہے اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے 20 فرشتے متعین کیے، 20، اور فرمایا اگر یہ فرشتوں کی حفاظت اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دے تو شیاطین اور جنات انسانوں کو ہلاک کر ڈالے. ہاں اور آگے آتا روایت میں ہاں 5 موقع پر جو حوادث اور کوئی حادثات وجود میں آتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے فرشتوں کی حفاظت ہٹ گئی. ہاں ہوتا نا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گر گیا، کوئی جل گیا، کوئی اور کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یہ سارے حوادث پیش آتے ہیں. علماء نے لکھا وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دی. ہاں میرے بزرگوں، ہم جینے میں اللہ کے محتاج ہیں. کہ تم دنیا کی ساری سیکورٹی لگا لو، اللہ کی حفاظت کی برابری کوئی حفاظت نہیں کر سکتی. اللہ کی حفاظت کا غیبی نظام ہے. ہاں تو کرامن کاتبین یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر عمل انسان کا لکھتے، ہر عمل چھوٹا بڑا ہر عمل لکھتے. اس لیے کنز العمال کی روایت ہے قرآن میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پر امید آیت قرآن میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ سب سے پر امید آیت ہے پورے قرآن میں.
ہمارے نبی نے فرمایا سب سے ڈرانے والی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت کون سی ہے؟ سورتوں کے بارے میں بھی آیا اور آیت کے بارے میں بھی آیا. آیت کے بارے میں آتا ہمارے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت سورہ زلزال کی ہے. وہ کون سی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرما رہے ہو او لوگو کرو خیر کے کام، پہاڑ کے برابر ہو تو بھی میں دیکھ لوں گا، ذرے کے برابر ہو جس کو تمہاری دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی وہ بھی میں دیکھ لوں گا. اور آگے فرما رہے او لوگو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں بڑا گناہ کرو تو بھی میں دیکھ لوں گا، ایسا گناہ کرو جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا یارا اسے بھی میں دیکھ لوں گا. ڈرانے والی آیت ہے، بہت ڈرانے والی آیت. اللہ کیسے دیکھتے؟ یہ اللہ نے سیکورٹی رکھی ہے. تو اللہ تو قادر ہے لیکن اللہ نے ایک حفاظت کا انتظام، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا عجیب بات کہ دیکھو اپنے ساتھ جو تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں فرشتے ہیں ان سے حیا کرا کرو، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتے سوائے 3 مقامات کے. وہ تم سے 3 جگہ الگ ہوتے ہیں باقی تمہارے ساتھ رہتے ہیں. جن 3 جگہوں میں الگ ہوتے اس میں بھی تم تھوڑا سا حیا کا ایک نظام قائم رکھا کرو. پہلی جگہ غسل کے وقت اگر کوئی غسل کر رہا، علماء فرماتے کہ اگر برہنہ کرے جائز ہے لیکن سطر کو چھپانا کر کرنا افضل ہے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. سمجھے؟ کوئی اگر بیت الخلا کر رہا اسے بھی بتایا ہمارے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْفَرَاغَ بیت الخلا کے موقع پر بھی وہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں، وہاں بھی تم حیا کا معاملہ کرنا. اور تیسری جگہ فرمایا کہ تم ناپاکی کی حالت میں بیوی سے ملاقات کے بعد پردے کا اہتمام کرنا تاکہ تمہارے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. بتانا مقصود یہ ہے ایمان کا حکم اس جگہ بھی آتا ہے تو پتہ چلا کہ ایمان کے مرد اور عورت اس حالت میں بھی مکلف ہے. ہاں مکلف ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو جب یہ ایمان اور اس کا حکم ہر آدمی پر لاگو ہوتا ہے، ہر کافر پر بھی لاگو ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے، کافروں کو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا 2 وجہ سے. ایک وجہ ایمان کا چھوڑنا، دوسری وجہ عمل کو چھوڑنا. پتہ چلا عذاب کی بنیاد جب ایمان کا چھوڑنا ہے تو کافر بھی ایمان کا مکلف ہے. اس لیے ہماری دعوت میں سب عام ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارا کام سارے عالم کی ہدایت ہے. عالم میں سب آ گئے، کالا گورا چھوٹا بڑا سب اس کے مکلف ہے. تو پتہ چلا کہ دعوت کی محنت جو ایمان کی محنت ہے اس کے لیے بھی سارے مکلف ہیں اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے کسی کو عذاب نہیں چھوڑا، سب کو ذمہ داریاں بتائی ایمان کی. بھئی ایمان والے ہو، ایمان کی ذمہ داری ہے کہ تم میں سے ہر حالت میں اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، تنہائی میں، باطن میں، ظاہر میں، مجمع میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرے. چونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنے والا. ہمارے نبی نے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں ان میں سے 2 پر جہنم حرام اور 1 آنکھ ایسی ہے جس پر جنت حرام. پہلی آنکھ جس پر جہنم حرام وہ ہے جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں رو رہی ہے، آنسو نکالے، اس پر جہنم حرام ہے. بہت پسند اللہ کو رونا، اس لیے ہمارا کام رونے سے بہت چلتا ہے. آپ دیکھو ہمارا اکابر اور ہمارے ذمہ دار مرکز میں جاؤ بہت رونے کی آواز آتی ہے، رونے سے بہت چلتا ہے. اللہ کو رونا بہت پسند ہے. اس لیے ہمارے مسئلہ لکھا عجیب بات ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی نیت باندھ لیا،
اور نماز میں کسی درد سے رویا آواز سے، درد ہو آواز، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن نماز پڑھ رہا، رونا اللہ کے خوف سے آیا، چاہے اتنے زور سے رویا کہ پورے مسجد میں آواز گونج جائے، شریعت کہیں گی اس رونے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ، چونکہ یہ رونا اللہ کو پسند ہے، یہ رونا اللہ کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے سورت پڑھوں گا بھی، اسے سن کر جس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ جنتی ہے۔ ہمارے نبی کہہ رہے میں آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کروں گا، اسے سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی صورت ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صحابہ تھے، قرآن کو جانتے تھے، ہمیں تو یہ نہیں پتا ابھی تک قرآن میں التحیات کا ترجمہ کیا ہے نماز کے اندر، توفیق بھی نہیں ہوتی کہ بھائی کم سے کم جو نماز میں پڑھتے 10 صورتیں ہیں 20 صورتیں ہیں، التحیات، درود شریف، دعائے معصور، اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے، ہمارے بڑوں کی طرف سے ہے، اس سے نماز میں سکون کے 5 اسباب ہیں۔ دل اگر کسی کو لگانا ہے 5 طریقے لکھ کے علماء نے۔ پہلا طریقہ، نماز اس ارادے سے پڑھے کہ آخری نماز ہے۔ دوسرا طریقہ، نماز کی سنتیں اور آداب کی رعایت۔ تیسرا طریقہ، آنکھوں کی حفاظت۔ چوتھا طریقہ، جو پڑھ رہا اس کا ترجمہ یاد ہو، یہ خشوع کی علامت۔ اور 5ویں چیز، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 5 اسباب لکھے علماء نے۔ تو صحابہ کے سامنے ہمارے نبی نے سورۃ تکاثر سنائی۔ راوی حدیث کہتے ہیں، کنز المال کی روایت ہے، ہم نے دیکھا سارے صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اللہ، چونکہ سورت کا مضمون ہی ایسی ہے کہ تمہیں غافل کر دیا مال کی کثرت نے، تم کہاں چلے گئے؟ مال کی کثرت، دنیا کی محبت، عہدوں کی محبت، جاہ کی محبت، جمال کی محبت، ان تمام نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، اتنا غافل کیا کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کہ بوڑھا بھی ہے، عمر بوڑھی ہوتی لیکن خواہشات دل میں زندہ ہو جاتی۔ یہ مضمون ہے سورۃ تکاثر کا۔ صحابہ نے سنا، سارے صحابہ رونے لگے۔ اس رونے پر ہمارے نبی نے فرمایا انتم من اہل جنہ، یہ سارا مجمع جنتی ہے۔ رونا اللہ کو پسند ہے تنہائی میں۔ میرا عزیز و بزرگوں دوست، میں کہہ رہا کہ ایمان کا مکلف ہر شخص ہے، ایمان کے تقاضوں کا بھی مکلف ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنے روئے۔ تو میں نے کہا اللہ کو 2 آنکھیں بہت پسند ہے، ایک آنکھ ناپسند ہے۔ وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے روتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی، اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی۔ اور تیسری آنکھ جس پر جنت حرام ہے، بہیقی کی روایت کے حوالے سے نقل کیا گیا، ہمارے نبی کہہ رہے وہ آنکھ ہے جو کسی ناجائز عشق میں روتی ہے، دنیا کی محبت اور غلط عشق مجازی میں روتی ہے، وہ آنکھ پر جنت حرام ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو اس لیے میرا عزیز و بزرگوں دوستو، ایمان کے تقاضوں کا ہر ایک مکلف ہے، تنہائی میں، مجمع میں، ہر جگہ مکلف ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا متقی بنو۔ ہمارے نبی فرما رہے سب سے بڑا متقی وہ ہے جو حرام کاموں کو چھوڑ دے، سب سے بڑا متقی وہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے افضل ہجرت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اور
سب سے افضل جہاد اللہ کے فرائض پر کھڑے ہو کر دوسروں کو دعوت دینا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی نے فرمایا سب سے افضل ہجرت نافرمانی کی زندگی، بے دینی کی زندگی، اس سے دور ہونا ہے۔ چونکہ بے دینی امت کا ایسا روگ ہے جس کا علاج دین کے علاوہ کہیں نہیں، دین اور دین کی محنت کے علاوہ اس کا علاج کہیں نہیں، بے دینی کا۔ چونکہ بے دینی، ہمارے نبی نے فرمایا اس قوم میں بے دینی عام ہوتی، اللہ کے غصے اور غضب کو وہ دعوت دیتی ہے۔ کہ ہمارے نبی فرما رہے بے حیائی بے دینی ہے، ایسی بے دینی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہوگا اللہ تعالیٰ جوانوں کی موت عام کر دے گی۔ آج کل بے حیائی کا تو سیلاب ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ بے حیائی کے اسباب اتنی کثرت سے ہیں اور اتنے آسان ہیں، ہر ایک اس کو گویا کہ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ بہت بے دینی بے حیائی کثیر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 4 چیزیں سارے انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی اسے کیا کرتا تھا۔ السواک، ہر نبی نے کیا، مسواک ہر نبی نے کیا ہے، مسواک مسواک مسواک۔ دوسری سنت التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا۔ ہمارے نبی عود اور مشک استعمال کیا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ معطر تھے، خود خوشبودار تھے، پھر بھی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسری سنت سارے انبیاء کی وہ ہے النکاح، نکاح کرنا، سارے نبی کی سنت ہے۔ اور چوتھی سنت وہ یہ ہے الحیا، باحیا ہونا۔ ہر نبی باحیا ہوتا، بہت باحیا، بہت باحیا۔ ہمارے نبی کے باب میں آتا آپ اتنے باحیات ہیں جیسے کہ جوان لڑکی ہوتی، اتنے ہمارے نبی باحیات ہیں۔ آج کل تو بے غیرت لوگ ہو گئے، بے غیرت ہو گئے۔ چونکہ بے حیائی کسی صورت میں جائز ہی ہے جسے بے پردگی کہتے ہیں، کسی صورت میں جائز ہے۔ ہاں، عذر اور شرعی معذور ہونا وہ الگ بات ہے، عام حالت میں جائز ہی ہے۔ خوشی میں بھی بے حیائی جائز نہیں، غمی میں بھی نہیں، نکاح میں بھی نہیں، میت میں بھی نہیں، سفر میں بھی نہیں، حضر میں بھی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے خود رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے پاس ایک مرتبہ آئی، احد کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ اپنے بیٹے کا پوچھتے آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ اسے پتا تھا شہید ہو گیا، وہ نبی کے زبان سے سننا چاہ رہی تھی۔ راوی حدیث کہتے ہم نے دیکھا وہ صحابیہ بیٹے کی، جوان بیٹی کی شہادت کا غم، جوان بیٹا لخت جگر چلا گیا، یہ غم ہے اور حالات بڑے پرنازک ہے، ایسی حالت میں آئی۔ راوی حدیث کہتے ہم نے دیکھا اس کے چہرے پر پردہ تھا، پردہ کر کے آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گیا، اس کے سوال کے جواب میں شہید ہو گئے۔ تو کسی نے کہہ دیا بھائی یہ حالت ایسی ہے، شہادت ہو گئی، نبی ہے۔ ارے ایک بات مسئلہ سنیں، نبی پر امت کی عورتوں سے پردہ واجب نہیں، نبی کے لیے پردہ واجب نہیں، پھر بھی آپ پردہ کیا کرتے تھے، چونکہ آپ تو باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، اور آپ کی بیویاں ماں ہیں، روحانی ماں ہیں، لیکن پھر بھی پردہ کر کے آئی، چونکہ صحابہ تھے وہاں پر، پردہ کر کے آئی۔ کسی نے کہہ دیا یہ تو حالت ایسی تھی، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا، بول دیا کسی نے، تو اس نے سن لیا، کہا کہ سنو، کیا اس نے کہا اس خاتون نے جس کے جگر کا ٹکڑا شہید ہو رہا، وہ کہہ رہی بیٹا بیٹا میرا بیٹا فوت ہوا، حیا فوت نہیں ہوئی، بیٹا چلا گیا حیا نہیں گئی۔ ہاں، پتہ چلا اتنے غم کے حالت میں بھی پردہ معاف نہیں، تو خوشی کے موقع پر بے حیائی کا سیلاب لانا، اس کی شریعت کہاں سے اجازت دے دے گی؟ ہاں، اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، عجیب بات، ہمارے نبی نے فرمایا جو تنہائی میں غافل ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، تنہائی کے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں جو تنہائی میں گناہ سے بچنا چاہتا ہے
بد نظری سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ موبائل کا استعمال صرف ضرورت کے موقع پر کرے، بغیر ضرورت کے موبائل کا استعمال نہ کرے۔ یہ ایسی چیز ہے، ہمارے اکابر نے موبائل کے بارے میں جو کہا وہ ایسے تھوڑی کہا، وہ انجام کو دیکھ رہے تھے اس سے کیا ہونا ہے، اس لیے اتنی شدید رائے اختیار کی ہے ہاں کہ بھئی اس کا وبال وہ ہے جو سالوں میں نہیں آتا، وہ اس موبائل سے چند سیکنڈ اور منٹوں میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرما رہے جو مرد یا عورت تنہائی میں بے حیا ہو، با حیا نہ ہو، اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کو اس کے مجمع کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں دوستو، امت کے لیے، امت بے دینی کا شکار ہے، اس کے لیے دعوت گویا کہ مرہم ہے۔ اس لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا کہ ایمان سے جب کوئی خالی نہیں تو ایمان کے حکم سے بھی کوئی خالی نہیں۔ ایمان کے حکموں میں سے مقامت تقوی ہر حالت میں اختیار کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے حکموں کی پابندی کی جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس میں تقوی ہوگا نماز بھی صحیح ہوگی، جس میں تقوی ہوگا اس کی زکوٰۃ، حج، فرائض ساری عبادتیں صحیح ہوں گی۔ ورنہ تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تھانوی فرماتے وہ ایسا ہے جیسے بغیر بریک کی گاڑی ہوتی، بغیر بریک کی گاڑی ہوتی۔ ہاں بڑی عجیب بات ہے، بغیر بریک کی گاڑی کہاں وہ لگ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ بہت متقی تھے، بہت متقی ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے بزرگوں دوست، امت کے ہر فرد میں اللہ کا ڈر زندہ کرنا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کی نماز بھی پابندی سے ہوگی، نماز میں سکون چین نصیب ہوگا، استحضار نصیب ہوگا، اعمال کا ثواب اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کا استحضار اس سے نصیب ہوگا۔ اللہ کس پر کیا دیں گے؟ اس لیے ایک بزرگ فرماتے دنیا کے کام کرنا آسان اس وجہ سے ہے کہ اس کا نتیجہ اجر سامنے ہوتا۔ مزدور دن بھر کٹلے والا مزدوری کرتا، پسینہ بہاتا، اسے پتا ہے پسینہ بہائیں گے تو شام میں پیسے آئیں گے، اس لیے پیسوں کے لیے سب آسان۔ اسی طرح عمل کا ثواب اگر دلوں میں ہوگا عمل آسان ہوگا۔ کہ قربانیوں کا ثواب سامنے ہے، اللہ کیا دے گا؟ قربانی آسان۔ نماز کا ثواب کیا ہے؟ وہ آسان، نماز سے چھٹیں گی پھر۔ اس لیے علماء نے نماز کے ہر رکن کا ثواب بتایا، ہر رکن کا۔ جیسے اللہ اکبر جو تکبیر کہے اس کا ثواب یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تکبیر کی پابندی کرے اللہ تعالی اس کو دو پروانے عطا فرماتے ہیں، جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات کا۔ یہ انعام بھی استعداد ہوگا تو تکبیر اولیٰ لی جائے گی۔ اس کے بعد ثنا، اس کا ثواب اگر سامنے ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہمارے نبی فرما رہے اللہ کو سب سے پسندیدہ کلام سبحانک اللہم ہے۔ اگر یہ پتا ہو تو کتنا مزہ آئے گا ثنا پڑھنے میں۔ اور آگے فرمایا سب سے برا کلام اللہ کو وہ یہ ہے کوئی آدمی کسی کو دعوت دے، اللہ سے ڈرائے، دین کی دعوت دے، سامنے والا کہہ دے تو تیری فکر کر میری مت سوچ، یہ کریمہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ قیام ہے، اس کے فضائل ہے، ہمارے حضرت عمر کا ملفوظ ہے قیام لمبا کیا کرو، قیام لمبا کیا کرو نوافل سنتوں میں، جیسے تمہارے نبی نے کیا، پیروں پر ورم آ گیا، ایسی عادت ڈالو کہ اپنے اعتبار سے لمبا کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جو نماز میں قیام کو لمبا کرے گا اللہ تعالی اسے موت کی سختی سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہاں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے فضائل سامنے ہوں گے۔ ہمارے نبی گھر سے باہر تشریف لائے،
صحابہ کے سامنے کہا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا، وہ فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آیا، دو نور لا کے دیا، ایک نور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے، اور دوسرا نور سورہ فاتحہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا اللہ اسے نورانی بنا دے گا۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، چاہے حیثیت واجب کی ہو کہ سنت کی ہو۔ قرآن کی تلاوت کرے گا نماز میں، یہ خیال کرتے وہ اللہ سے بات چیت کر رہا، اللہ سے بات چیت کر رہا۔ قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں لذت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یقیناً قرآن کی تلاوت میں لذت موجود ہے، اگر کسی کو لذت محسوس نہ ہو وہ قرآن کی تلاوت کا قصور نہیں، اس کے دل کی بیماری کا قصور ہے، دل بیمار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اس پر زنگ آ جاتا، جیسے لوہے پر زنگ آ جاتا، وہ اس کے آلے سے دور ہوتا ہے، کپڑا میلا ہوتا، وہ پانی سرن سے دور ہوتا ہے، دل پر زنگ آ جائے۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی فرماتے دو عمل کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اور علماء نے لکھا قرآن کی تلاوت کا ثواب اگر کوئی آدمی نماز کے باہر کرے تو اس کے فضائل ہیں، لیکن نماز کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو اس پر ایک حرف پر نیکی 100 نیکیاں ملتی، ایک حرف کی نیکی 100 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے قرآن میں، قرآن کی نماز میں تلاوت پر۔ اس لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں۔ تمیم داری، دار اس وجہ سے کہتے دادا کے نام کا داری کہتے، اور بعض روایت میں حضرت تمیم کا نام ہے حضرت تمیم دیری۔ تمیم دیری، دیری سنسکرت زبان کا لفظ ہے، دیری کے معنی آتے عبادت کرنے والا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا حال یہ تھا اکثر اور بیشتر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے، واحد صحابی ہے تمام صحابہ میں کہ تمام صحابی کہتے ہم نے اللہ کے نبی کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک صحابی ایسے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے میں نے تمیم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی روایت نقل کر رہے اس کے دجال کے بارے میں۔ ایسے صحابی اتنا بڑا مقام وہ نمازوں میں تلاوت کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ آگے آؤ تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ایسی عبادت کرتے تھے، ان کا جب انتقال ہوا علماء نے ان کے قرآن مجید جو انہوں نے تراویح کے علاوہ ختم کیے تھے اس کی کاؤنٹنگ کی تو فرمایا ساری زندگی کے قرآن تراویح کے علاوہ 7000 نکلے، 7000 بار قرآن کو ختم کیا جب امام اعظم ابو حنیفہ بنے۔ ہمارا تو حال سال میں جو قرآن ہوتے کہ نہ ہوتے کچھ نہیں پتا، اللہ کا حق ہے، سب کی بات میری آپ کی بات صاف بات ہے، چونکہ دعوت انفرادی عمل سے مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی صحابی ایسا نہیں کہ صرف داعی ہو، عابد بھی تھا۔ اس لیے ہمارے حضرت امیر صاحب کہتے کہ انفرادی عمل کی پابندی کرو جیسے انفرادی دوسرے عمل کی پابندی کرتے، جس کو شوق ہوتا پان کھانے والا پان کی پابندی، چائے والا چائے کی پابندی، بیڑی والا بیڑی کی پابندی، تو اسی طرح انفرادی عمل کی پابندی کرو، اللہ دعوت میں مضبوطی دے گا، قوت دے گا، ورنہ دعوت رہ جائے گی، اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو قرآن کی تلاوت کا یہ ثواب اگر نماز میں ہے تو اگر کوئی امام بڑی صورت لگا دے کسی کو اشکال ہوگا، یا اگر ہم لمبی صورت کر لیں کوئی پریشانی ہوگی، چونکہ اسے پتا ہے میں نے ایک حرف پر 100 نیکی لے لیا، ارے باپ اتنا ثواب مل گیا، الف لام میم 300 نے کیا اسے مل گئی، اور ہزاروں حروف لاکھوں حروف قرآن کے اندر۔ اس کے بعد وہ جب رکوع میں جائے گا ہمارے نبی نے فرمایا جو نماز کے رکوع کو صحیح کرے گا وہ رکوع اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی ایسی حفاظت کر جیسے اس سے میری حفاظت کیا۔
اگر کسی کے سامنے رکوع کی فضیلت ہو تو رکوع کرے گا وہ نہیں، وہ رکوع کو سیدھا کرے گا. اب اس کو صحیح کریں گے تو اللہ ہمیں صحیح کریں گے. یہ اعلیٰ ہوا تو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کیا اللہ ثواب دیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. سب سے افضل روزہ وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. سب سے افضل جہاد وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذکر سے ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے. سبحان ربی العظیم اللہ کا ذکر ہے، کیا مزہ آئے گا؟ بہت مزہ آئے گا اگر اس کی فضیلت سنے، اللہ کی تعریف کرے. سبحان ربی العظیم، میں گواہی دیتا پورا پاک ہے العظیم جو بڑی عظمت والا ہے. اس استظہار کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ بہت کچھ دے گا. پھر ربنا لک الحمد کہتا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے مسجد نبوی کے اندر. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کس نے رکوع کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا ہے؟ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے آئے، کہا کہ میں نے پڑھا. ان کے ہاتھ سے کچھ وحی تو نہیں آئی، کہا کہ تو نے پڑھا؟ کہا کہ ہاں میں نے پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 30 فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے آگے دوڑ رہے تھے. اسی کو اگر یہ پتا ہو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کا یہ ثواب ہے، کیا وہ پڑھے گا نہیں؟ کتنے شوق سے پڑھے گا. ہاں، امت کو اعمال پر کھڑے کرنا، عمل کی فضیلت بتا کر. اس لیے آپ فضائل اعمال لو یا منتخب لو، فضائل زیادہ کیا زیادہ ہے؟ فضائل کے فضائل پر امت کھڑے ہوں گی. اقامہ اور تحذیر اور ترہیب اس پر کھڑے نہیں ہوں گی، امت فضائل پر جڑے گی. اس لیے نبی ہر عمل کی فضیلت، کوئی عمل شریعت میں ایسا نہیں جس پر فضیلت ہو. جیسے رکوع پر، اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنے پر، سجدے پر ہمارے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب اللہ سے جو ہوتا ہے، قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے سجدے میں. اس سے پتا ہو، بلکہ روایت میں آتا ایمان والا سجدہ کرتا ہے اللہ کے 2 پیروں کے درمیان. 2 پیر یعنی اللہ سے بالکل قریب. یہ مطلب ہے اس کا، اللہ کے پیر نہیں ہے، وہ اللہ کی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق ہے. ہاں، ہمارے نبی نے فرمایا پھر اٹھتا ہے، دوسری رکعت پوری کرتا ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں قاعدہ کرتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمارے نبی کہہ رہے جس نے قاعدے میں یہ دعا پڑھ لیا اللہ تعالی دنیا کے تمام متقیوں کو اس کی برکت عطا فرما دیتے ہیں. اب تیار اتنی بڑی دعا ہے یہ. اس کے بعد جو درود شریف پڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہو. سب سے قریب ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. تو جو درود شریف کی اس فضائل کو دیکھے گا بڑے اطمینان سے اللہ کے استغفار میں درود پڑے گا. اس کے بعد کہے گا اللہم انی ظلمت نفسی، استغفار کرے گا. اگر اس کے سامنے یہ فضیلت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی اتنا ہی خوش ہوگا جتنا اسے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ملی. ہمارے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے استغفار کیا اللہ تعالی ہر تنگی میں نجات اسے عطا فرمائیں گے، ہر مصیبت کو دور کریں گے، ہر درد کا علاج استغفار، اللہ سے توبہ، اللہ سے توبہ. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند. ہمارے نبی نے مثال دی، ایک آدمی سفر میں تھا، اس کے پاس اونٹ تھا، اس پر سارا توشہ، اس کا کھانا پینا ساری باتیں، ساری چیزیں اونٹ پر.
اب وہ سفر میں تھا، تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گیا، لیٹا تو آنکھ لگ گئی، اونٹ کھڑا تھا نکل گیا. اب اس کی آنکھ بیدار ہوئی، اب وہ گھبرا گیا میرا توشہ کہاں ہے. چونکہ ریگستان اور منزل بہت دور، نہ آدم ساتھ، نہ دانا نہ پانی اور نہ کوئی اسباب راحت، کچھ نہیں. اس کی مثال اگر کوئی باہر کنٹری گیا پاسپورٹ گم ہو گیا تو کیا حال ہوگا، سمجھے؟ ایسا لگتا ہے یار تو گیا گم، سمجھے؟ یہ سمجھو یہاں پر اس کا سب کچھ چلا گیا. تو اب وہ اس امید میں کہ بھائی اب تو بس سو جاؤ اور سوتے سوتے اللہ کے پاس چلے جاؤ، اس امید میں سو گیا وہ. اور سونے کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ سامنے اونٹ کھڑا، اس پر اس کا سارا توشہ ہے. اتنی خوشی ہوئی اس مسافر کو، خوشی کا اندازہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا، اتنی خوشی ہوئی، خوشی میں انسان کے جذبات قابو پہ نہیں رہتے، زبان کبھی کبھی ان کنٹرول ہو جاتی ہے، کنٹرول بھی نہیں رہتی. تو وہ کہنے لگا خوشی میں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یہ کفر ہے، لیکن اس نے جذبات میں کہا، اس نے بغیر اختیار کے کہا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اتنی خوشی تھی کہ زبان بھی کنٹرول میں نہیں تھی، سمجھا؟ اسی خوشی. ہمارے نبی تو چھوٹی چھوٹی باتیں مثالوں سے کہتے تھے آسانی کے لیے. تو فرمایا کہ جیسی خوشی اس مسافر کو اس اونٹ کے ملنے پر ہو رہی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو بندے کی توبہ پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر کسی کے سامنے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت کا یہ مفہوم ہوگا، کیا مزہ آئے گا اسے استغفار کرنے میں. اس لیے حضرت شیخ نے لکھا نماز سے گناہ صغیرہ کبیرہ دونوں معاف، چونکہ نماز میں استغفار بھی موجود ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، امت کو عمل پر کھڑے کرنا فضائل بتا کر، چونکہ فضائل بتائیں گے امت عمل پر قائم ہوگی، ماحول بنے گا، ماحول بنے گا دین کا ماحول. ماحول بننے کے بعد حقیقتیں دلوں میں اترے گی. چونکہ اجتماع صرف یہ بھیڑ بھاڑ جمع نہیں کرنے کا نام ہے، ماحول دینی ماحول بناؤ، حقیقتیں قائم کرو. جیسے مدینہ کا ماحول بنا تھا، ایسا ماحول مدینہ کا آقا نے بنایا تھا. اللہ اکبر. کہ عام سے عام منافق اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ عشاء اور فجر میں حاضر نہ ہو. وہ نماز میں آ جایا کرتے، ٹھیک ہے کچھ باہر رہتے تھے، لیکن منافق نماز کی جماعت میں شریک ہو جاتے تھے. ایسا ماحول تھا. حالانکہ اندر سے کافر ہے، پھر بھی چونکہ سارے نمازی ہاں نماز اللہ کا حکم، ایسا ماحول قائم کیا نماز کے لیے. سارے نمازی، بچے بھی نمازی، عورتیں بھی نمازی، کوئی بھی نمازی، ایسا ماحول بنا. چونکہ آج امت میں پکے نمازی کم ہے، کچھ ماحول کے نمازی، کچھ سہولت کے نمازی، کچھ تجارت کے نمازی، سمجھے، کچھ راحتوں کے نمازی ہے، حقیقت والے نمازی کم ہے. جو ہر حالت میں نماز کی پابندی کرے، جو شریعت نے بتایا نماز کسی حالت میں معاف نہیں. اور حال یہ ہے تھوڑا سا عذر آتا ہے جماعت چلے جاتی ہے، نماز چلے جاتی ہے، پتہ چلا کہ اندر کی پختگی نہیں. ہم اپنی آنے والی اس مبارک محنت سے یہ چاہ رہے امت کا ہر فرد 5 وقت کا مرد عورت بچہ پکا نمازی بنے، اس سے نماز کے چھوٹنے پر احساس بھی ہو. ہاں امت میں احساس نہیں نماز کے چلے جانے کا، نہیں احساس. ہمارے نبی نے فرمایا، منتخب کی روایت ہے کہ کسی آدمی کے مال دولت بیوی بچے سب کچھ لٹ گئے، اسے جتنا نقصان درد غم کرب بے چینی ہوتی ہے اس سے زیادہ بے چینی نماز کے چھوڑنے پر ہونا چاہیے. ہاں امت میں یہ پیدا کرنا ہے کہ بھئی نہیں، حکم اللہ کا ہے، ہر حال میں حکم کی پابندی کرو، ہر حالت میں حکم کو بجا لاؤ. چونکہ تمہیں ایک ایسا نمونہ بننا ہے جیسے کہ مدینہ کا تھا کہ وہاں پر منافق بھی نماز کو آتے تھے. ایسا ماحول بننا اجتماع کا یہ ہدف ہے. نماز کی محنت، ہر آدمی نمازی بنے. چونکہ دل نرم ہوتے، ایک ماحول ہوتا، عامی سے عامی آدمی شرابی ہو، کسی ناجائز امر میں مبتلا ہو، اس کا دل نرم ہوتا، اسے مسجد میں لائے اور متوجہ کر کے نماز میں کھڑے کرے. چونکہ مسجد ہمارے کام کی بنیاد ہے.
ہاں، چونکہ مسجد کا پابند ہونا اللہ سے تعلق کی علامت ہے، مسجد سے دور ہونا بغیر تعلقی کی علامت ہے، چونکہ صاف روایتوں میں ہے جس کو مسجد کا پابند دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ اس لیے ہم اپنے مساجد کا ماحول وہ بنانا چاہتے جو ہمارے بڑے چارے مدینہ کے طرز پر یہ بنانا چاہتے ہم کہ نمازوں کی صفیں کم ہو جائے اندر اور نمازیں بڑھ جائے، تلاوت کرنے والے بڑھ جائے، رونے والے بڑھ جائے، راتوں کا قیام کرنے والے بڑھ جائے، سیکھنے سکھانے والے، ہاں علم کو سیکھنے سکھانے والے یہ بڑھ جائے۔ یہ اہداف ہے اجتماع کے کہ ہمارے مسجد میں حلقے زیادہ لگ رہے، علم کا سکھایا جا رہا، چونکہ علم کے سیکھنے سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو علم سے اپنے آپ کو مستغنی کر دے گا اللہ اسے دین سے بھی محروم کر دے گا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے سب کچھ ہونے کا مجھے سب آتا ہے، یہ دعویٰ شیطان نے کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اپنے اچھا ہونے کا دعویٰ صرف شیطان نے کیا تھا، باقی کوئی نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے وہ شیطانی عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ دعویٰ نہیں ہے۔ علم کی تو ہر وقت ہر ایک کو ضرورت ہے۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیمار تھی، بیمار ہوئے، جوانی سے بہت بیمار ہوئے۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو گئے تو بہت ایسا عالم تھا کہ سکرات کے جیسا لگ رہا تھا۔ حضرت کے منہ سے جملے نکلے، بہت پیارا جوان تھا، بہت پیارا آدمی تھا اور بہت علم کا ماہر تھا، تو ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے پاس چلے جائے، سب بولے حضرت۔ تو ہوا ایسا کہ اس بیماری میں موت مقدر نہیں تھی، اچھے ہو گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جب اچھے ہوئے تو کسی نے حضرت امام ابو یوسف، یہ چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس فاضل قضات بہت بڑے ہیں، ان سے کہہ دیا کہ تمہارے بارے میں تو تمہارے استاد نے یہ کہا کہ تم بہت بڑے علم کے ماہر ہو۔ جب سنے میں جب ماہر ہوں تو اپنے علم کا حلقہ الگ قائم کر لیا کہ آج سے میں بھی علم کا حلقہ قائم کروں گا، آؤ سیکھو میرے پاس۔ حضرت سے اجازت نہیں لی، چونکہ ہم تو تابع ہے نا، ہر عمل میں تابع ہے، اپنے ذمہ دار کے تابع ہے، اپنے امیر کے تابع، ہر عمل میں مختار نہیں ہم، امور میں ہم مقید ہیں۔ تو اجازت کے بغیر شروع کر دیا۔ حضرت کو پتا چلا تو اکابر تو بڑا یہ علاج جو کرتے ہیں تو بڑے وہ نپاس ہوتے ہیں، ماہر فن ہوتے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا، ایک ساتھی سے کہا، ایک خادم سے جاؤ ابو یوسف سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ کیا مسئلہ پوچھیں گے؟ عجیب مسئلہ ہے۔ ایک دھوبی کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کپڑا دیا کہ اس کو دھو دے، سمجھے؟ اجرت طے ہوئی 1 درہم، ٹھیک ہے، اور دینے کا وعدہ ہوا کل لے کر آ جانا، کل لینے کے لیے آ جانا۔ پھر دوسرے دن وہ مالک کپڑا لینے گیا تو دھوبی نے کہا کہ تیرا کپڑا میرے پاس نہیں، دائیں سے، ٹھیک ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ پریشان ہوا، کیا کرتا ہے، انکار کر رہا، تو واپس آ گیا۔ پھر وہاں تیسرے دن اس کے پاس گئے کہ میرے کپڑا دے دے، تو وہ دھوبی کے دل میں بھائی تھوڑا سا خوف آیا، بھائی اس کا تو دے دیا، اس سمجھے، آپ مانگا تو دے دیا۔ اب امام صاحب نے مسئلہ پوچھا، بتاؤ، امام ابو یوسف سے پوچھنا اس دھوبی کو دھونے کی اجرت ملے گی کہ نہیں ملے گی، دھونے کی اجرت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور کہہ کر بھیجا اگر ہاں بھی بولے تو بھی کہنا غلط ہے، نہیں بھی بولے تو بھی کہنا غلط ہے، سمجھے، ہاں بھی بولے تو غلط، نہ بھی بولے تو غلط۔ یہ گیا خادم حضرت امام ابو یوسف کے پاس، کہا کہ مسئلہ پوچھا، پہلے تو نام نہیں بتایا، یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ملے گی، کہا کہ غلط، کہا کہ نہیں ملی، کہا کہ غلط، کہا کہ تجھے بھیجا کس نے، کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو کہا کہ مجلس چھوڑے اور اپنے حضرت کے پاس چلے گئے، استاد کے پاس، مستغنی نہیں، ہاں کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دو، کچھ نہیں آتا، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، کوئی اپنے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اپنے قربانی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہاں
اللہ اللہ ہے، مستغنی ہے، اللہ الصمد، بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے۔ حتانی فرماتے ڈر مجھے اللہ الصمد سے لگتا کہ اللہ اللہ ہے، اسے نہ میرے صدقے کی ضرورت ہے نہ میرے قربانی کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ڈر کے چلے، مستغنی نہ بنے، محتاج بنے۔ ہمارے بڑے کے محتاج بنو، دین کے محتاج، ایک دم عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ ہاں، یہ امت میں صفات زندہ کرنا ہے۔ امام صاحب کے پاس ہے، کہا کہ حضرت معاف کر دو، اور آپ ہی جواب دے دو کیا مسئلہ ہے، وہ دھوبی کو پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ کہا کہ اب یوسف ٹھیک ہے، اب تو سمجھ گیا تو مسئلہ بھی سن لے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر دھوبی نے جو کپڑے دھویا تجھے انکار کرنے سے پہلے دھو دیا، انکار کیا تھا اس نے دوسرے دن، دھو دیا تو اس سے اجرت ملے گی، انکار کے بعد دھویا تو اجرت نہیں ملے گی۔ مسئلہ ہے، اوکے سمجھ آئی بات؟ انکار سے پہلے دھویا تو اجرت ملے گی، چونکہ کس کی ملکیت میں دھویا، وہ اس کا تھا، وہ اس کے پاس گویا کہ امانت تھی، اور انکار کے بعد دھویا تو وہ غاصب ہے۔ کیا ہے؟ غاصب کو اجرت نہیں ملا کرتی ہے، غصب کرنے والا، ایک جھپٹنے والا، اس سے اجرت نہیں ملتی۔ کسی نے آپ کا رومال غصب کر کے لے کے چلے گیا، دھوکہ لایا ہو گیا، پیسے دے رہے بھائی، کہ نہیں تو نے غصب کر کے لے کر گیا تھا، سمجھے؟ تو میرے عزیز سے بزرگوں دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا کہ ہم علم کے حلقوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اس لیے مساجد میں حلقوں کی تعلیم ہے، خوب حلقے لگاؤ، یہ ماحول بناؤ۔ اجتماع سے پہلے ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کا عمل زندہ ہو، سیکھنے سکھانے کا اور احکام بتانے کا، قرآن کے حلقے لگانے کا۔ مسجد ایسا لگے اللہ اکبر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس لیے بزرگ فرما رہے تھے بھائی اجتماع سے پہلے ایسا ماحول بنے جیسا کہ رمضان کا ماحول بنتا ہے، جیسا ماحول رمضان کا بنتا ویسا اجتماع سے پہلے بنے۔ رمضان کا ماحول کیسا بنتا؟ ہر ایک تاجر کو بھی رمضان کی فکر ہے، ملازم کو بھی رمضان کی فکر، یار رمضان کا روزہ ہے، تراویح پڑھنا پڑتا، نماز کو جانا پڑتا، وہ تھوڑی چھٹیاں ڈالتا، آگے پیچھے کرتا۔ لیبر ہے، اس کو بھی فکر ہے، یار رمضان ہے، نماز کو جانا ہی پڑتا، چلو کم کر لیتے ہم، کچھ چھٹی میں کام کر لیتے، بعد میں نماز کو جلدی سے نماز کو چلی جائے گی۔ ہر ایک کو رمضان کی عبادت کی فکر ہوتی، مسورات، بچے، بوڑھے، جوان سارے متفکر ہوتے رمضان میں عمل کے، ذمہ داری کے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اجتماع کے عنوان سے ایسی محنت ہو جائے کہ پورا عملہ رمضان کی طرح فکر بن جائے، پورا عملہ۔ اور آگے فرمایا اگر اس طرح رمضان کی طرح ماحول بن گیا تو پھر اختتام ہوگا عید کی طرح۔ اس کی طرح عید کی طرح اختتام ہوگا، مغفور لہم، مقبول لہم، مسرور لہم، اللہ بھی خوش ہوگا، قبولیت بھی دے گا، ساروں کی مغفرت بھی کر دے گا۔ ایسا ماحول بنانا ہے، چونکہ ہم مکلف ایمان کے ہر شعبے میں اتارنے۔ اس لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ ایمان کا جب ہر ایک مکلف ہے تو ایمان کی محنت کا بھی ہر ایک مکلف ہوگا، ایمانی تقاضوں کا بھی مکلف ہوگا۔ تاجر بھی غیر مکلف نہیں، مکلف ہے۔ اجتماع سے پہلے ماحول ایسا بنے کہ تاجر بھی خیانت کرنے کو ڈرے، اسے پتا ہو ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تجارت میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے نبی کہہ رہے ایمان والا سب کچھ کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس سے رمضان میں جھوٹ بولنے سے ڈرتے نا، محنت سے ایسا ماحول ہو جائے ہر ایک ڈرے نہیں رہا، جھوٹ نہیں بولنا، جو ہے وہی بولو، بس دونوں باتیں کرے۔ اجتماع ہے اس لیے جھوٹ مت بولو، جو ہے وہ بول دو بھائی، چونکہ اختتام صحیح ہونا ہے۔ اس طرح ماحول قائم، سود لینے والا دینے والا توبہ کر لے بھائی، نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے سود، بہت بڑا گناہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سود کا اثر اس کے 7 نسلوں پر پڑتا ہے، 7 نسلوں پر، کہ 7 نسلوں تک نحوست سود کی جاری رہتی۔ ہاں، عجیب امت کا حال ہے، لوگ سود لیتے ہیں، سودی قرض لیتے ہیں، کائے کے لیے؟ ٹینشن دور ہونے کے لیے، میں بہت پریشان ہے،
قرض ہی نہیں مل رہا، پیسے ہی نہیں مل رہے، چلو بھائی سودی قرض لے لیتے۔ علماء نے لکھا، فتح دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ اللہ کی قسم جس نے پریشانی دور کرنے کے لیے سودی قرض لیا اس کا ٹینشن پریشانی دور نہیں ہوگی، دیکھا ہوا تجربہ ہے، پریشانی دگنی ہو جائے گی۔ ہاں پریشانی دگنی ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بار لے لیتا میں سودی قرض، سب کو چکارا کر دیتا، بس پھر میں کماؤں گا کھاؤں گا برابر نہیں، چونکہ دیکھو بے چینی میں گناہوں کا سہارا لینے سے سکون نہیں ملا کرتا، یہ بات ہے، سمجھے؟ حضرت ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حالات میں سکون ملے گا عمل کی پابندی سے، حالات میں گناہ کے ارتکاب سے سکون نہیں ملے گا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں سکون کے لیے، شراب پی رہا کیوں؟ تاکہ سکون آ جائے بھائی، سود لے رہا کیوں؟ تاکہ ٹینشن دور ہو جائے، نہیں۔ اور آگے فرمایا جو حالات میں، عجیب بات ہے، جو حالات میں اللہ سے ڈر کر نافرمانی کو چھوڑ دے، غریبی فقیری اور مفلسی کو برداشت کر لے، اللہ کیا دے گا؟ اللہ وہ دے گا جو اس نے سپنے اور خواب میں بھی نہیں سوچا ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود کے بینک تھے، سب سے زیادہ سود دینے والے، سود پر قرضہ دینے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کب؟ جبکہ سود حلال تھا، اسٹارٹ میں اسلام کی ابتدائی دور تب حلال تھا، ایک دم سے منع نہیں ہوا، سود پورا منع کیا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے حرام کیا وہ سارا قرض جو سودی ہو، اور فرمایا کہ سنو میں سب سے پہلے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود معاف کرتا کہ انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہو، بہت دیتے تھے، بہت دیتے تھے، اور اس پر سود لگتا ہو، میں نے میرے چچا کا معاف کیا۔ حضرت عباس صاحب کہا کہ سنو میرے بھتیجے نے سود معاف کیا، میں سب کا اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے اس گناہ، یہ سود، اس کو چھوڑنے کا اللہ نے انعام یہ دیا، حضرت عباس کے خاندان میں 500 سال تک خلافت باقی رہی اور سلطنت رہی، 500 سال اللہ نے انعام دیا تھا سود کے چھوڑنے پر۔ اس لیے جو میں بات کہہ رہا کہ حالات میں گناہوں کے سہارے سے سکون اطمینان نصیب نہیں ہوتا، حالات میں عمل کے اختیار کرنے سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کی تعلیم ہے نا حالات میں، بھائی بارش نہیں ہو رہی کیا کرو؟ نماز پڑھو، صلاۃ الاستسقاء پڑھو۔ ہاں بہت پریشان ہے، 5 سال ہو گئی، اللہ کی طرف متوجہ کیا، نماز پڑھو۔ سورج گرہن ہو گیا، پریشانی ہے، اندھیرا ہو گیا، حالات آئے، کیا کرو؟ کیا کرو؟ نماز پڑھو، صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز، یا تو جماعت سے پڑھو یا پھر تنہا پڑھو۔ چاند گرہن ہو گیا، حالات آ گئے، کیا کرو؟ صلاۃ خسوف پڑھو، خسوف تنہا پڑھنا افضل ہے، حنفیہ کے نزدیک جماعت نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ کی طرف حالات پہ متوجہ کیا کہ بھائی کسی کی میت ہو گئی، انتقال ہو گیا کسی کا، تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، سکون تمہیں ملے گا۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اگر کتنا بھی غم زدہ ہو، غم رہتا ہے ٹھیک ہے لمبے دیر تک، لیکن غم کی زیادہ مقدار کسی کو جو ہوتی ہے وہ نماز سے پہلے زیادہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد غموں سے اطمینان کچھ نہ کچھ نصیب ضرور ہو جاتا ہے۔ حالات میں عمل کیا، اللہ نے سکون عطا فرما دیا۔ اس لیے کوئی ایسا نہیں جس سے پوچھو آپ نماز پڑھ کر دل یار ایسا کیسا کر رہا میرا، لگی نہیں رہا ہے دل، بے چینی ہو رہی، نہیں، کوئی نہیں ایسا بولے گا۔ عمل میں سکون ہے اور بے عملی میں بے چینی ہے۔ یہ بتایا کہ حالات آئے کہ سودی قرض لینا پڑے لیکن نہیں رک جائے، اللہ کے لیے صبر کرے، اللہ کے لیے برداشت کرے، اس کے وعید کو سوچے کہ سود لینے والا دینے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ جس کے جنگ پر آ جائے وہ بچ سکتا ہے۔ وعیدیں سوچے، نبی نے فرمایا میں نے معراج میں دیکھا جہنم کے مناظر، کچھ لوگ دیکھا ایسے ہیں جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہے،
جن کے پیٹ گنبد کی طرح سے بنے ہوئے مٹکوں کی طرح، اس میں مجھے سانپ نظر آئے، سانپ، اور اسے ڈس رہے۔ وہ سانپ جس کی کیفیت یہ ہے زمین پر ایک پھونک مار دے ہریالی نہ ہوگے، وہ کثیر مقدار میں سانپ اور ہنستے وہ لوگوں کے پیٹوں میں نظر آئے، پیٹ میں نظر آئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کے سود کھانے والے، سود کھانے والے۔ تو میرا عزیزو، یہ عنوان سے ماحول ایسا بنے کہ روکی سوکھی کھا لے، غریبی اختیار کر لے۔ کیا پیاری بات ہے، سنو تو صحیح۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، روایت پڑھتی تو بہت سکون ملتا۔ کون سی؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کم روزی پر راضی ہو جائے گا دنیا میں، اللہ اس کے کم عمل پر آخرت میں راضی ہو جائے گا۔ بہت سکون ملتا ہے اس پر، امی جان فرماتی۔ اس لیے یہ ماحول بنا تاجروں کے اندر بہنی، یہ ابھی عنوان ہے، اس لیے ہم اس سے بچیں گے۔ جیسے رمضان میں چھوڑ دیتے، عورتوں میں پردے کا ماحول قائم کرنا ہے کہ ہماری ہر خاتون پردہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بے پردگی آ جائے۔ شادیوں میں بے پردگی کا سلام میں نے بھی ذکر کیا، علماء نے عجیب مسئلہ لکھا کہ پردے کے متعلق سارے احکام ختم، موت کے بعد پردہ صرف باقی رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مختصر ایک بات، کہ کسی مجنونہ پاگل عورت نے ایک آدمی سے کہہ دیا تو تیرے ماں باپ زانی، تیرے ماں باپ زانی۔ اب وہ فیصلہ لے کر گیا قاضی کے پاس، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے اس زمانے میں قاضی، کہا کہ اس نے ایسا بولا، تہمت لگائی، کہا کہ بلا مجنونہ کو، بلایا گیا، عورت تھی، پاگل تھی، اس سے کوڑے لگائے، حد کے تہمت کے کوڑے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا تو کہا کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس خاتون کو کوڑے لگانے میں 5 غلطیاں ہوئی، 5۔ اب وہ غلطیاں وہ میں بتا رہا ہوں، اس میں غلطیاں کی ہوئی تھی، اس میں 3 ہمارے موضوع کے مطابق۔ پہلی غلطی جو کی کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے جو کوڑے لگائے تھے، 2 کو تہمت لگائی تو 2 کے کوڑے، کہا کہ ایک عورت اگر 10 کو بھی تہمت لگا دے تو کوڑے ایک ہی کے لگائے گئے، لیکن عبد الرحمن نے 2 حد لگائی اس پر۔ دوسرا، مسجد میں حد لگائی، حالانکہ عورت کو مسجد میں حد نہیں لگاتے، کوڑے نہیں لگاتے۔ تیسرا جو فرمایا وہ بتانے جا رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے عورت پر کوڑے لگائے کھڑے کر کے، حالانکہ اصول ہے عورت جو گناہ کا ارتکاب کرے اسے تم سزا دے رہے، کھڑے ہو کر سزا نہیں دے سکتے، اسے بٹھا کر کوڑے مارو، ایسے مارو۔ کھڑے ہونے میں بے پردگی ہونے کا احتمال ہے، سوچو تو صحیح، اس پر گناہ کی حد لگ رہی، کوڑے مارے جا رہے، شریعت کری وہ تو منصور ہے، لیکن یہ نامنصور ہے کہ حد لگاتے لگاتے اس کی بے پردگی ہو جائے، اس کے بھی پردے کا خیال ہے۔ اور آگے ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہ عورت پر اگر حد لگائی گئی، کوڑے مارے گئے، اصول ہے اس کے پاس اس کے محرم ہونا چاہیے، ماں باپ یا بھائی وغیرہ۔ کیوں؟ اگر کوڑے لگاتے لگاتے وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے تو اگر محرم پاس میں ہوں گے تو پکڑ لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ اگر محرم نہیں ہے، نامحرم کا مجمع ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نامحرم کا ہاتھ کسی عورت کے بدن کو لگ جائے۔ شریعت نے رول بتائے کس کے لیے، حالانکہ گنہگار ہے وہ کون ہے؟ گنہگار ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا اس کے بھی پردے کی حفاظت کرو۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی محنت کے ذریعے آنے والے عنوان پر ہر ایک خاتون میں پردے کو زندہ کرنا ہے۔ ہمارے گھر کی مستورات سے کہ پردہ لازم ہے۔ سیدہ فاطمہ کا قول سنائے کہ نبی علیہ السلام نے مجلس میں آ کر سوال کیا تھا، بتاؤ سب سے متقی عورت کون سی ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا، عبادت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، وہاں سے اٹھے، اپنی اہلیہ سیدہ
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ ابو نے سوال کیا سب سے افضل خاتون کون سی ہے؟ تو یہ جواب سناؤ اپنی خواتین سے کہ سیدہ فاطمہ نے کہا ابو سے کہہ دینا سب سے افضل متقی خاتون وہ ہے جس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. سب سے متقی خاتون وہ ہے. یہ بتاؤ تقوی کا معیار پردہ ہے. تقوی کا معیار پردہ ہے. محنت کے ذریعے سے ہر ایک خاتون میں پردہ زندہ کرنا کہ ہمارے گھروں کے باہر سبزی والے، کپڑا بیچنے والے، دودھ والے یہ آتے ہیں، اگر لینے کی ضرورت ہو مرد کے ذریعے سے لینے کو کہے اور مرد نہ ہو، کوئی محرم مرد نہ ہو اور لینے کی شدید ضرورت ہو تو ہماری خاتون سے کہے پردہ کر کے سامان خریدنا. چونکہ دودھ والا، وہ کپڑے والا، سبزی والا نامحرم ہے. اتنا ماحول بنانا ہے ہماری بہنوں کا، خواتین کا کہ بھائی دیکھو اجتماع ہے، ایسا ماحول بناؤ جیسے مدینہ کا ماحول بنا تھا. پردے کا ماحول، ایسا ماحول بنا تھا کہ مدینہ میں پردہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ عورتیں درمیانی راستے سے نہ چلے، سائڈ میں چلے. سائڈ میں روایت میں عورتیں اتنے سائڈ سے چلا کرتی تھی کہ پردہ اور کپڑا راستے کی دیوار جو ہوتی تھی لکڑیوں کی اس میں اٹک جایا کرتا تھا. یہ بتایا کہ مستورات سے آداب بتاؤ، چلنے کے آداب ہے، اکڑ کے نہ چلے، درمیان کے راستے میں نہ چلے، زور سے بات نہ کرے، ایسا زیور نہ پہنے جو چلتے ہوئے بچتا ہو، بیچ میں نہ چلے، سائڈ سے چلے. یہ ساری پابندیاں شریعت کے آداب ہے. ہمیں اپنی محنت سے ہر ایک خاتون میں اتارنا ہے. یہ ماحول بنا رہے ہیں سب کا، بچوں کا ماحول بنا. بچے بچے کی زبان پر ہو یار نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی پابندی کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں بھائی اجتماع ہے نا، رمضان کی طرح ماحول بنا رہے ہیں. یہ ہمارے بچے کہیں گے جیسے وہ بدر میں 2 بچے کہہ رہے ایک صحابی سے کہ چچا جان وہ کہاں ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے. بچوں کی یہ دین یعنی نبی سے اہمیت تھی، تعلق تھا کہ نبی کے بارے میں جو برداشت نہیں کر رہے تو ہمارا بچہ نبی پر، نبی کی سنتوں پر ایسا اتر جائے. بولے بیٹا بھائی بیٹھ کر پی، ہاں پانی بیٹھ کر پی، چاکلیٹ کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا، پانی پینا ہے بسم اللہ کر کے پی، سائیکل چلانا بسم اللہ کر کے چلا. چونکہ یہ ماحول ہمیں بنانا ہے، اتنا ماحول بنانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے محنت کی اس عنوان سے. اس وجہ سے میرے عزیز سے بزرگوں دوستوں، اللہ نے جو ہمیں محنت دی اللہ کے راستے کی بہت اونچی ہے. ہمارے نبی فرما رہے سب سے افضل دینار، منتخب میں بھی ہے، سب سے افضل دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں سواری پر خرچ ہو ٹکٹوں میں، اور سب سے افضل دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ ہو. معمولی بات نہیں، اللہ کے راستے کی قربانی ہے، اللہ کے راستے میں جان دینا. صحابہ نے بہت کچھ دیا اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ صحابہ جس کو دین کی نسبت پر چھوڑتے تھے وہاں پر دوبارہ جانا پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ آئے، مکہ المکرمہ آئے. ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستجاب الدعوات ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں جس کا انتقال ہوا سعد بن ابی وقاص ہے. ان کی طبیعت ایسی خراب ہو گئی کہ اب زندگی کے آثار نہیں رہے، ایسا لگ رہا تھا کہ چلے جائیں گے. ہمارے نبی عیادت کو آئے. دیکھو عجیب صحابہ کی کیسی کیفیات. عیادت کو آئے، آپ نے فرمایا کہ شاید سعد اب زندہ نہ رہے، یعنی کہہ دیا آپ نے. دعا بھی کی اللہ سعد کو شفا صحت عطا فرمائے. جب سعد نے دیکھا کہ بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی زندگی کے آثار آخری ہے، تو ایک کام میراث کا مسئلہ پوچھا. نبی سے میراث کا مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بتایا بیٹے کے تعلق سے، خیر وہ تفصیل ہے. دوسری بات راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو ایک نے کہا موت سے رو رہے، کہا کہ نہیں موت کا ڈر نہیں، موت سے نہیں رو رہا. وجہ یہ ہے یہ مکہ ہے، یہ میرا شہر ہے، میں پیدا ہوا یہاں رہا، اس مکہ کو میں نے چھوڑا اللہ کے دین کی نسبت پر اور مدینہ گیا. میں ڈر رہا کہ
کہ جس کو اللہ کے دین کی نسبت پر جس شہر کو چھوڑا تھا کہیں وہاں پر میری موت نہ ہو جائے. چھوڑ دیا نا اللہ کے دین کی نسبت پر. ہمارے نبی نے دعا کی, آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت کو شفا دی اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص لمبے زمانے تک زندہ رہے اور جنگ قادسیہ کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو میرے بزرگوں دوستوں, اللہ کے راستے میں قربانی دینا, اللہ کے دین کے لیے پھرنا, پورا ماحول بنانا ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب, شہادت کی نیت سے کام کرو, دلوں میں شہادت کے جذبے ہو. عجیب بات لکھی ہے علامہ شامی نے علامہ سیوطی کے حوالے سے کہ ایک تو دنیا کے شہید ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک مسئلہ ہے, ایک پاس ہے. آخرت کے شہید کتنے ہیں؟ تو ایک روایت کے مطابق 20, دوسرے میں 30, تیسرے میں 40, پانچویں میں 50 تک ہے. 50 تک علامہ شامی نے نقل کیا ہے. 30 پر علامہ سیوطی کا اتفاق ہے. اس میں سے چند گنائے, وہ میں ایک بات اس میں سے کہنا چاہ رہا ہوں. عجیب بات لکھی ہے اللہ کے راستے کے تعلق سے, بہت عجیب بات. دیکھو کون کون سے آخرت کے شہید, یعنی دنیا میں تو ان کا سب کیا جائے گا, اگر مر گئے تو ان کو غسل, کفن, نماز, قبر جیسا کرتے ویسا کریں گے. آخرت میں اللہ انہیں شہداء کے برابر اجر عطا فرمائیں گے, شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں. کون کون ہے؟ سب سے پہلی بات فرمائی, وہ تاجر جو اپنے بیوی بچوں کو حلال کماتے کماتے انتقال کر جائے. دوسرا فرمایا وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے. تیسرا وہ جو کسی طاعون اور وبائی بیماری میں مرض میں انتقال کر جائے. اسی طرح ایک وہ جو رات میں باوضو سوئے, وضو کی حالت میں رات میں انتقال ہو جائے, شہید ہے. ایک وہ فرمایا جو پانی میں ڈوب کر مر جائے, پانی میں ڈوب کر جو مر, شہید ہے. ایک وہ بتایا کسی ملبے اور کسی عمارت کے چھت کے نیچے دب کر مر جائے, وہ بھی شہید ہے. اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے, وہ شہید ہے. بغیر اختیار کے جل کر مر جائے, وہ بھی شہید ہے. اگر کسی کو کوئی درندہ کھا لے اور اس کی موت ہو جائے, وہ بھی شہید ہے. اور اللہ کے راستے میں جو اپنی موت مرے وہ بھی شہید ہے. اور آگے فرمایا روزانہ کے 3 کام کرے, فجر کی سنت کا اہتمام, اس کے بعد چاش کا اہتمام اور وتر کا اہتمام. اس اہتمام پر مر گیا وہ بھی جنت, شہید ہے. اور ایک بات لکھی ہے آگے جس کے لیے میں نے ساری بات سنایا کہ جو آدمی یہ دعا کرتے رہے, یا اللہ اس دین کی محنت میں مجھے موت عطا فرما, یہ دعا کرتے رہے, اپنی ہر دعا میں اللہ کے راستے کی شہادت کو مانگے. نبی نے فرمایا اگر اس کے مقدر میں شہادت نہ ہو لیکن دعا کی برکت سے اللہ اسے شہادت عطا فرما دیں گے. اتنی اونچی فضیلت اللہ کے راستے کی, اس میں دعا کی برکت سے بھی شہیدوں میں اللہ نام لکھ دیتے. اس وجہ سے میرے عزیز بزرگوں دوستوں, میں نے ایک بات جو کہ اس کا خلاصہ ہے, اجتماع سے پہلے ماحول محنت سے رمضان کی طرح بنانا ہے. ہم سب جانتے ہیں رمضان میں فجر کے نمازی جمعے کے برابر ہوتے, جمعہ کے برابر ہوتے, اور عشاء کے نمازی بھی زیادہ ہوتے. ہر ایک اعتبار سے امان ہوتا, عورتیں پردہ کرتی, عمل زندہ ہوتے, تسبیحات, قرآن سارا شروع ہوتا. اس ساری قربانیوں کے ساتھ جیسے رمضان گزرتا اسی طرح یہ ایام گزارے. پھر رمضان کے بعد اختتام عید کی طرح عید پر ہوتا. ہمارے بڑے کہتے ہیں ان قربانیوں کے ساتھ اجتماع تک پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارا اختتام بھی عید کی طرح کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ اللہ کے راستے میں دور کے لیے, دیر کے لیے قربانی دینے کے لیے کون تیار؟